السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا ڈسپرین گولی پر۔ ڈسپرین ایک نسخے کی دوا ہے۔ اس دوا کی زیادہ مقدار درد، سوجن اور بخار کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس میں اینٹی پلیٹلیٹ خصوصیات بھی ہیں۔ اس طرح کی دوائی کی کم خوراکیں دل کے دورے، فالج اور انجائنا کے علاج یا روک تھام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ڈسپرین یہ مارکیٹ میں لوپرین اور ایسپرین کے نام سے موجود ہے۔ یہ آپ کے جسم میں کیمیائی مادوں کی پیداوار کو روکتی ہے جو درد، بخار اور سوزش کا سبب بنتے ہیں۔ یہ آپ کے خون کی نالیوں میں خون کے لوتھڑے بننے سے بھی روکتی ہے۔ اس سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ڈسپرین کے کچھ مضر اثرات ہو سکتے ہیں، جیسے متلی کے پیٹ کی خرابی، سینے کی جلن، سر درد، غنودگی وغیرہ۔ اگر یہ مضر اثرات برقرار رہیں یا شدید ہو جائیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈسپرین کو کھانے کے ساتھ لینے کی سفارش کی جاتی ہے تاکہ پیٹ کی تکلیف سے بچا جا سکے، یا ڈاکٹر کے کہنے کے بعد ہی لیں۔ آپ کا ڈاکٹر اس حالت کی بنیاد پر علاج کی خوراک اور مدت کا تعین کرے گا جس کا آپ علاج کر رہے ہیں۔ اپنے جسم میں دوا کی مستقل سطح کو برقرار رکھنے کے لیے اسے ہر روز ایک ہی وقت میں لیں۔ مضر اثرات۔ ڈسپرین گولی کے بڑے اور چھوٹے مضر اثرات: پیٹ کا درد اور سینے اور معدے میں جلن کا احساس، بد ہضمی اور پیلے رنگ کی آنکھیں یا جلد کی رگڑ اور بے ترتیب دل کی دھڑکن، تیزاب یا کھٹا پیٹ، غنودگی، چچڑاپن، متلی اور کیم، پیٹ کی خراب، غیر واضح تھکاوٹ، آسان خراش اور خون بہنا۔ خدشات۔ عام طور پر پوچھے گئے سوالات: اس دوا کو اثر ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ خوراک لینے کے 5 سے 30 منٹ کے اندر ڈسپرین کا اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دوا کے اثرات کب تک رہتے ہیں؟ ڈسپرین کی کارروائی کا دورانیہ اس شکل کے مطابق مختلف ہوتا ہے جس میں اسے دیا جاتا ہے۔ خوراک کی شکل کے مطابق عمل کی مدت درج ذیل ہے۔ فوری رہائی 4 سے 6 گھنٹے۔ پلیٹ روکنے والے اثرات اوسطاً 10 دن تک رہتے ہیں۔ کیا یہ دوا لیتے وقت الکحل کا استعمال محفوظ ہے؟ ڈسپرین کے ساتھ علاج کے دوران الکحل کے استعمال سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے معدے اور آنتڑیوں میں خون بہنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ کیا یہ عادت بنانے والی دوا ہے؟ ڈسپرین کے بارے میں عادت ڈالنے کا رجحان رپورٹ نہیں کیا گیا ہے۔ کیا یہ دوا حمل کے دوران لی جا سکتی ہے؟ ڈسپرین حمل کے دوران تجویز نہیں کی جاتی ہے، خاص طور پر حمل کے آخری 3 مہینوں میں، جب تک کہ آپ کا ڈاکٹر تجویز نہ کرے۔ لہٰذا اگر آپ کا حاملہ ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ کیا یہ دوا دودھ پلانے کے دوران لی جا سکتی ہے؟ دودھ پلانے کے دوران ڈسپرین کی سفارش نہیں کی جاتی ہے کیونکہ یہ دوا ماں کے دودھ میں جا سکتی ہے اور آپ کے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ حاملہ ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ انتباہات۔ حمل۔ ڈسپرین حمل کے دوران تجویز نہیں کی جاتی ہے، خاص طور پر حمل کے آخری 3 مہینوں میں، جب تک کہ آپ کا ڈاکٹر تجویز نہ کرے۔ لہٰذا اگر آپ حاملہ ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ دودھ پلانا۔ دودھ پلانے کے دوران ڈسپرین کی سفارش نہیں کی جاتی ہے کیونکہ یہ دوا ماں کے دودھ میں جا سکتی ہے اور آپ کے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ حاملہ ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ عام انتباہات۔ گردے کی بیماریاں۔ ڈسپرین گردوں کے ذریعے فلٹر کیا جاتا ہے اور جسم سے پیشاب کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے،
لہٰذا اگر آپ کو گردے کے مسائل ہیں تو اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جسم میں دوا کے جمع ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے ضمنی اثرات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ جب آپ یہ دوا لے رہے ہوں تو آپ کا ڈاکٹر آپ کے گردے کے کام کی نگرانی کے لیے ٹیسٹ تجویز کر سکتا ہے۔ پیٹ اور اندریوں کے حالات۔ ڈسپرین خون کے بہنے کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے، اس لیے اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پیپٹک السر یا معدے سے خون بہہ رہا ہے۔ جگر کے امراض۔ ڈسپرین احتیاط کے ساتھ لینا چاہیے۔ اگر آپ کے جگر کے مسائل ہیں تو جگر میں زہریلا ہونے کے بڑھتے ہوئے خطرے کی وجہ سے جب آپ یہ دوا لے رہے ہوں تو آپ کا ڈاکٹر آپ کے جگر کے کام کی نگرانی کے لیے ٹیسٹ تجویز کر سکتا ہے۔ ڈسپرین استعمال کریں احتیاط کے ساتھ۔ اگر گلوکوز فاسفیٹ ڈی ہائیڈروجینیز 6 کی کمی ہو تو یہ خون کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔